السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر، انسٹرکٹر و دیگر اردو کے بابت جتنے بھی امتحانات ہیں ان کے جو سابقہ پیپر ہیں ان میں آنے والے سوالات اور دیگر یعنی ایک سوال کی بابت دیگر وہ سوالات جو کہ بہت ہی اہم ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پر تمام تر وہ جو مواد ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام کے اعتبار سے ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے تاکہ وہ اپنی اچھی تیاری کر سکیں اور ایک ریلیونٹ مواد کے ساتھ وہ رہیں، ارریلیونٹ سے وہ آپ بچیں۔ تو آج کا جو پیپر اس میں چند ایک سوالات ہیں۔ پہلا جو اس کا سوال ہے وہ ہے کہ دہلی سے صباح اخبار کس مشہور ادیب نے جاری کیا؟ دہلی سے آپ ایک سوال میں دو تین چیز دیکھ لیا کریں۔ اب جیسے دہلی صباح اخبار ہے، دہلی سے جاری ہوا ہے، کس نے جاری کیا؟ قاضی عبدالغفار۔ اور قاضی عبدالغفار کے بعد دیگر جو سوال ہیں وہ یہ ہے کہ مجنوں کی ڈیری اور لیلا کے خطوط، یہ اس کے دو ناول ہیں، اور اردو ادب میں پہلی مرتبہ قاضی عبدالغفار نے خطوط کی بنیاد پر ناول نگاری کا آغاز کیا۔ یعنی وہ بحیثیت خط لکھ رہے ہوتے تھے لیکن وہ ناول نگاری کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ منشی دیا نارائن نگم نے کانپور سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ ایک تو کانپور آپ رکھیں ذہن میں، اس کے ساتھ منشی دیا نارائن۔ اب انہوں نے زمانہ 1901 میں سے انہوں نے وہ جاری کیا تھا، اور زمانہ اس لیے اہم ہے، ایک وہ کانپور سے جاری ہوا یہ کوشچن آتا ہے، اور جاری کرنے والا تھا منشی دیا نارائن نگم۔ اور کانپور کا جو رسالہ ہے زمانہ اس لیے مشہور ہے کہ اردو ادب کا پہلا افسانہ نگار، مختصر افسانے کا بانی دھن پت رائے منشی پریم چند نے زمانہ کے اندر اپنے افسانے لکھے تھے، جو کہ ان کا پہلا مجموعہ 1907 میں آیا تھا، جن میں ان کا پہلا جو افسانہ ہے دنیا کا انمول رتن، سوز وطن اس مجموعے کا نام تھا، جس کے اندر 5 افسانے تھے، جو کہ حکومت وقت نے یہ محسوس کیا کہ وہ بغاوت کے ایلیمنٹس یا عنصر اس کے اندر پائے جاتی ہیں، انہوں نے ان کی تمام کاپیوں کو جلا دیا اور پابندی لگا دی۔ اگلا اور منشی دیا نارائن نگم جو تھے یہ مخزن کے پہلے مدیر بھی ہیں۔ مخزن جو کہ رومانویت کا علمبردار ہے، سر عبد القادر جنہوں نے علامہ محمد اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا ان کا دیباچہ لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ایک غالب کی روح جو تھی وہ عدم میں جا کر وہ بے چین رہی، اس لیے اس نے غالب اقبال کی روح میں اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ تو مخزن کے یہ پہلے مدیر بھی تھے، اور اسی زمانہ کے اندر گیودان جو ناول ہے وہ بھی لکھا جاتا رہا۔ اگلا جو کوسچن ہے، مشرقی پاکستان میں مشرقی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کس انجمن کی بنیاد رکھی؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو، انہوں نے وہاں پر اس کا آغاز کیا تھا 1903 سے 1947 تک، اور بعد ازاں وہ کراچی میں آ گئے تھے، اور کراچی میں اس وقت تک یہ موجود ہے انجمن ترقی اردو، اور ان کا ایک ماہنامہ بھی ہے رسالہ جس کا نام ہے قومی زبان۔ بابا اردو مولوی عبدالحق جو تھے ان کی ایک اور کتاب ہے چند ہم عصر جو کہ خاکے ہیں، جس کے اندر 24 خاکے ہیں، نام دیو مالک جو بہت مشہور ان کا خاکہ ہے۔ اس کے ساتھ اردو کی اشاعت میں صوفیہ کرام کا کردار، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ بتائیں میر امن دہلوی کے عہد تک اردو کا کیا نام تھا؟ میر امن، جس کا نام میر امان اللہ تھا، میر امن دہلوی اس وقت نام تھا اردو کا ہندی اس دور تک۔ میر امن کی بابت جو کوسچن ہے، باغ و بہار انہوں نے لکھی تھی، جو کہ قصہ چہار درویش ہے، امیر خسرو سے منسوب ہے، پہلے وہ فارسی میں تھا، انہوں نے اس کو اردو نثر میں ڈھالا ہے، اور اردو نثر کا یہ گراں بھائی ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کوسچن کئی بار آ چکا ہے کہ جدید، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید ترین جو نثر تھی یا نثر کے حوالے سے کون سی کتاب، کون سی دستان اہم ہے، تو وہ باغ و بہار ہے۔ اور باغ و بہار جو ہے 1802، اور باغ و بہار کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ واحد دستان ہے جس کے نام سے ہی اس کی تاریخ اشاعت ہے، جیسے وہ جمل کے اعتبار سے عدد کے جو ہے نا، تو 1802 نکلتا ہے، اور فورٹ ولیم کالج نے
प्रोफेसर गिलक्रिस्ट ने इसका ट्रांसलेशन करवाया था। अगला क्वेश्चन है रेख्ता की लुगत के एतबार से मायने। रेख्ता गिरी पड़ी हुई चीज़। रेख्ता जो है ये वैसे गज़ल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, उर्दू का नाम भी ये इस्तेमाल किया जाता रहा है। और रेख्ती एक सिन्फ है जिसमें औरतों की तरफ से इश्क का इजहार होता है, जज्बात का इजहार होता है। और इसके जो मुजिद हैं वो सादत या रंगीन हैं और उसके साथ साथ सौदा भी हैं, इंशा भी हैं। इंशा ने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। मौलवी मोहम्मद बाकिर ने उर्दू ज़बान का पहला अखबार कहाँ से जारी किया था? उन्होंने 1836 में दिल्ली से, पहले उसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार, बाद अज़ां उसका नाम रखा गया दिल्ली उर्दू अखबार। और मौलवी मोहम्मद बाकिर उर्दू सहाफ़त के पहले शहीद भी हैं। 1857 की जंग आज़ादी में बगावत के एलिमेंट पर इनको शहीद किया गया था। और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वालिद मोहतरम थी और ये दिल्ली कॉलेज में पढ़े थे। अब हम देखते हैं अगला जो सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बम्बई से किस अखबार का इजरा किया? अल हिलाल का किया था उन्होंने, ये जवाब हो गया। 1911 में कामरेड भी था, वो भी उन्होंने जारी किया था। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम मोहिउद्दीन था। और इनकी जो है इनकी एक खतूत का मजमू है गुबार खातिर, जो कि 1942 में जब ये किला अहमद आबाद में इनको कैद किया गया था तो उन्होंने अपने दोस्त हबीबुल्लाह शेरवानी को भी कंपोर जो थे रईस, उनको लिखे थे। टोटल 24 खतूत हैं और 1942 में ये, और इसकी और किताब है आज़ादी हिंद। आखिरी सवाल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार ज़मींदार की कई हज़ार की ज़मानतें कितनी बार ज़ब्त हुई? यानी कि हुकूमत उन पर पाबंदी लगा देती थी, वो उसकी जो ज़मानतें थी वो भी ज़ब्त होती, वो 15 मरतबा हुई। ज़फ़र अली ख़ान का अखबार था, बाबा सहाफ़त कहते हैं। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली भी शेर इन्हीं का है। आंधी बर वज़न गांधी, ये भी जो है ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है और इसे बाबा सहाफ़त भी कहते हैं। आज का लेक्चर हुआ इख्तिताम, दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर तक अल्लाह निगहबान।